1964 میں یہ جو ہے مارکیٹ ہماری جو ہے اس کی یہ بلڈنگ بنی اور ان کو یہاں جو لوگ پتھارے والے تھے یا دکانوں والے تھے جو پلاٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے یہ دکانیں دی گئی. ایوب خان کے دور کی بات ہے یہ 1964. ہاں تو اس میں جو دی گئی تو اس میں کتنے فلور تھے اس وقت؟ اس میں گراؤنڈ فلور تھا, بیسمنٹ تھی اور فرسٹ فلور تھا. فرسٹ فلور تھا. کتنی دکانیں تھی ٹوٹل؟ دکانیں اس میں 247 تھی جو بنائی تھی گراؤنڈ فلور کے اوپر. اچھا بیسمنٹ بھی ہے اس کا بیسمنٹ بھی ہے. اچھا بیسمنٹ تو نیچرلی گاڑی کو پارکنگ کے لیے ہوتی ہے, آپ لوگوں نے اس کو دکانیں بنا دی؟ نہیں ہم لوگوں نے نہیں, یہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ریزولیوشن ایکٹ کے تحت ایڈمنسٹریٹو کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے وہ اس کا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. اوکے وہ ابھی بھی ہے؟ وہ ابھی بھی ہے. اور اسٹار کوآپریٹو سوسائٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر یہ 3 لوگ اس سے جو ہے اس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ دکانیں بنانے کا یا جو بھی کنٹریکٹ یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد سوسائٹیز کو جو ہے ریزولیوشن ایکٹ کے تحت یہ ٹرانسفر ہونی ہے. کس کو ہونی ہے؟ سوسائٹیز کو. تبھی سوسائٹیز کو ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے؟ ابھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ اس کی کنسٹرکشن کس نے کی؟ یہ کنسٹرکشن پہلے تو گورنمنٹ نے کی تھی, کے ڈی اے نے کی تھی 1964 میں اعظم خان کے وقت میں. اوکے. تو اس کے بعد یہ اب چونکہ ٹرانسفر ہونی تھی لیکن کمپلیٹ ہونے کے بعد کمپلیٹ تقریباً کوئی چیز اس میں خامی نہ رہے, کمپلیٹ کرنے کے بعد سوسائٹیز کو. زمین تو یہ کوآپریٹو کی ہے نا؟ یہ زمین جو ہے اگر اس کو پہلے دیکھا جائے تو زمین کوآپریٹو سوسائٹیز کی. کوآپریٹو سوسائٹی کی ہے. تعمیر بھی کوآپریٹو سوسائٹی کر رہی ہے؟ جی تعمیر بھی کوآپریٹو سوسائٹی کر رہی ہے؟ نہیں, تعمیر جو ہے کر رہا ہے بلڈر. اور بلڈر کو بھی مطلب کوآپریٹو سوسائٹی نے ٹھیکہ دیا ہوگا نا؟ نہیں, کوآپریٹو سوسائٹی نے دیا. ایڈمنسٹریٹر کوآپریٹو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے ٹھیکہ دیا ہے اور وہی تعمیر کر رہی ہے. گورنمنٹ سندھ کرا رہی ہے اس وقت, گورنمنٹ سندھ کے اندر ہے. اوکے. پھر یہ تعمیر ہو جائے گی, اس کے بعد یہ کوآپریٹو سوسائٹی کو ٹرانسفر ہو جائے گا. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو جو لوگ اس میں آباد ہیں انہیں اونرشپ دینے کے بعد یہ سوسائٹی کو ٹرانسفر ہوگی. اوکے. ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی جو آپ کے بیسمنٹ پہ, گراؤنڈ فلور پہ, فرسٹ فلور پہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں جی یہ کرایہ دار ہیں یا یہ اونر ہے؟ جی یہ اونر ہے. اونر ہے. تو مطلب ان کو تمام کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے, مطلب کہ اونرشپ دے دی گئی ہے؟ اونرشپ دے نہیں دی گئی. یہ ان کو دکانیں دی ہیں, انہوں نے پرچیز کیا. اس میں اصل میں یہ کیا تھا گورنمنٹ نے اس کو تعمیر کرنے کے لیے کہ یہ کمپلیٹ کریں, اس کو 7-8 منزلہ جو بھی تعمیر ہونی ہے اس کو تعمیر کریں. اب کون کرے, یعنی کون کرائے, ملکیت کس کی ہے؟ ٹائٹل بھی اس کا کسی کا نہیں تھا یہ. اور پھر یہ پہلے جو ہے اس کو ٹینڈر ہوا, بلڈر پر بلائے گئے. کس نے بلایا؟ گورنمنٹ سندھ نے. اوکے ٹھیک ہے. ایک طویل عرصے سے یہ رکی رہی عمارت؟ رکی رہی. اس کے بعد بلڈر نے اوپر تعمیر شروع کر دی؟ نہیں, بلڈر نے نہیں کی. پہلے یعنی اس کا ٹینڈر ہوا, بٹ آئی اس کی, اس نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دینے کا, گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرانے کا اس نے ٹینڈر دیا. سب سے ہائی جو بھی ہے کوئی بھی ہے ہائی ایسا. حکومت سندھ نے اس کی تعمیر کی اجازت دی. انہوں نے پھر اس کو تعمیر کی اجازت دی. اس میں اب مجھے بتا دیجئے کہ یہ بلڈر اور یہ جو دکاندار ہیں, جو یونین ہے, جی ان میں کیا جھگڑا ہے, کیا اختلافات ہیں آپس میں؟ صدر کوآپریٹو مارکیٹ یونین جو ہے جس کے محمد فروز صاحب جی پریزیڈنٹ ہیں, شیخ محمد فروز صاحب. جی اس شیخ محمد فروز صاحب نے کنٹریکٹ کے اوپر وٹنس میں دستخط کیے ہوئے ہیں جو کنٹریکٹ دیا گیا. تو اوپر بلڈر تعمیر کر رہا ہے, بلڈر جو تعمیر کر رہا ہے کنٹریکٹ کے دستخط جو ہے وٹنس میں شیخ محمد فروز صاحب ہیں. جو اب جو بھی کہتے ہیں وہ کہ مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ مجھے میرے پروگرام میں آئے تھے ان کو بہت اختلافات ہیں بلڈر سے. وہ اب کنٹریکٹ انہوں نے دیا, انہوں نے تعمیر کرائی, چلتا رہا کام, بہت اچھا چلا, 2-3 منزلیں جو بھی. لیکن اس میں ان کا ایک موقف یہ ہے کہ بلڈر یہ کہتا ہے کہ جب یہ
بن جائیں گی اوپر جو بھی آفیسز ہیں یا گودام یا جو بھی بنے گا تو وہ کرائے پہ دینے کے لیے بات کرتا ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کرائے پہ نہیں دیں گے, یہ کوآپریٹو جو یونین ہے ان کو ٹرانسفر کریں گے, یہ مالکانہ حقوق میں لوگوں کو دکانیں دی جائیں گی, لیکن بلڈر کہتا ہے کہ ہم کرائے پہ دیں گے. نہیں, بات یہ ہے بلڈر سے جب 3,60,00,000 روپیہ لیا پریمیم منافع, جی منافع, وہ کس چیز کا لیا؟ اگر کرائے کی بات تھی, کسی سے بھی کسی کو کرائے پہ دے دیں تو کرائے والے سے کوئی نفع لیتا ہے؟ ان کو اجازت دی گئی بلڈر کو کہ تم جتنے کی چاہو یہ دکانیں بیچو. اچھا, یہ ایگریمنٹ میں موجود ہے, یہ ایگریمنٹ میں موجود ہے, لیکن پہلے تم یہ کرو گے کہ اس کو گڈ ول پہ, گڈ ول مینز کرایہ داری پہ کرو گے. اب گڈ ول آپ دیکھیں پاکستان میں یہ گڈ ول کا سسٹم یا قانون یہ عدالت نہیں مانتی, انلیگل کرا دیتی ہے, انلیگل ہے. گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کرتے وقت گورنمنٹ کے سائن, رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کے سائن سگنیچر سے یہ کنٹریکٹ بنا ہوا ہے, محمد فروز صاحب کے دستخطوں سے بنا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گڈ ول پہ دیا جائے گا. اگر گڈ ول پہ لوگوں نے نہ قبول کیا, کرائے پہ نہ لیا, تو 6 مہینے کے بعد اس کو سیل کرنے کی اجازت ہے بلڈر کو. وہ سیل نہ ہوا, بلڈر اجازت کرے گا. اچھا چلیں, بلڈر بیچے گا. چلتے چلتے آپ یہ بھی بتا دیجیے تاکہ پھر میں آگے بڑھوں گا. جی, کوآپریٹو مارکیٹ میں کتنی یونین ہے؟ 2 یونین ہے. کون کون سی یونین ہے؟ مطلب ایک وہ جو 1964 سے پہلے یہاں آباد تھے جو دکاندار, ان کا سروے ہوا, ایک تو وہ تھی. اس کے بعد جو وہاں بچ گئے لوگ, جو جن کو دکانیں نہ ملی, رہ جاتے ہیں کیونکہ کہیں بھی ہو, تو وہ لوگ 105 کی لسٹ یہاں دی گئی. یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ کوآپریٹو سوسائٹی کی بیسمنٹ کے اندر کرائے پہ دیے ہوئے تھے. نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ بیسمنٹ میں الگ یونین ہے؟ الگ یونین ہے. فرسٹ فلور پہ الگ یونین ہے؟ فرسٹ فلور پہ یہ صدر, گراؤنڈ فلور کی بات کرو, گراؤنڈ فلور پر الگ یونین ہے؟ بالکل الگ ہے. اور فرسٹ فلور پہ؟ فرسٹ فلور پہ انہوں نے پرچیز کیا ہوا ہے محمد فروز صاحبان نے 3,50,00,000 روپے کی یہ پورا فلور. اور مطلب کہ کس چیز کے لیے کہ وہ خود ہی سارا فلور خرید کے اور لوگوں کو جو کرائے پہ دیں گے؟ اب وہی بات آپ کی, ان کے ایگریمنٹ کے اندر یہ ہے کہ پورا فلور سیل کیا ہے بلڈر نے. ان کو جو ایگریمنٹ بلڈر اور ان کے مابین ہوا ہے, جی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیل, اور 3,50,00,000 روپے کا ٹوٹل فرسٹ فلور سیل کیا ہوا ہے, ان کی ایگریمنٹ میں ہے. تو مطلب کہ اس کے ذمہ دار تو پھر اس کے مالک تو مطلب یونین ہوئی نا؟ فرسٹ فلور کی یونین ہوئی نا. اور گراؤنڈ فلور پہ ان کو 1964 میں دکانیں ملی تھی, اس میں سارے اونرشپ. اوکے. اور بیسمنٹ میں جو لوگوں نے کرائے پہ جگہ لی, کیونکہ جو بچ گئے 1964 کے, ان کے بچوں نے جو بھی وہ کرائے پہ لی, وہ 105 آدمی کی لسٹ دی گئی جو رہ گئے تھے پہلے, ان کو نیچے الاٹ کر دیا گیا. اب جب سروے ہوا, بلڈر کو ٹھیکہ دیا گیا تو اس کو بولا کہ یہ 105 لوگ ہیں یہاں, ان کو آپ آباد کرو گے, اس کی شک میں ڈالا کنٹریکٹ میں. چلے جی, ہو گیا. یہ جو سانحہ ہوا, آگ لگی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ صدر کوآپریٹو یونین والے کہتے ہیں تخریب کاری ہے, گورنمنٹ کہتی ہے آتش زدگی ہے. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ اصل میں اس کا حقیقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ تو فرانزک رپورٹ یا کئی ایسی کی رپورٹ یا فائر بریگیڈ کی رپورٹیں جو بھی ہے وہ بتائیں گی جب کہ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ بھی اپنے اندازے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ یہ آگ لگی, کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کہتے ہیں یہ شارٹ سرکٹ ہوا. تو پھر یہ بلڈر سے کیوں خراب ہو گئے تعلقات جب ایگریمنٹ موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں؟ اصل میں دیکھیے, میں نے ایک عرض کی کہ بلڈر سے پرچیز کیا محمد فروز نے, فرسٹ فلور محمد فروز گروپ نے, پوری مینیجنگ کمیٹی نے, ہر ایک نے 2-2 4-4 دکانیں پرچیز کی تمام فلوروں کے اوپر. ایون بیسمنٹ میں محمد فروز نے بھی اور دوسروں نے بھی پرچیز کی ہوئی ہیں. آپ ان کے جو بھی ہے, یعنی بیسمنٹ کے یونین کا صدر کون ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ اس کا چیئرمین میں ہوں. اچھا, اس کا بات یہ ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کراچی, آپ ہیں ممبر کراچی چیمبر کے؟ جی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنا ایک فنڈ خود بھی بنائے, جو اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ جو مطلب کہ رینیول جو فیس ہوتی ہے, اس رینیول فیس میں کچھ جو مطلب کہ ناگانی آفات کے لیے ایک فنڈ کو قائم کرے,
آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل جی. دیکھیے نیک عمل کے لیے جب کوئی نیک عمل کرنا ہو اس وقت کوئی بھی کچھ بھی اس کے آڑے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تبدیلی کرنی ہے آئین میں, کچھ کرنا ہے. اب یہ دیکھ لیا کہ یہ جو حالات پڑے ہیں صدر کوآپریٹو مارکیٹ کے اوپر, جو پریشان ہیں ممبر, ان سے ووٹ بھی لیتے ہیں, ان کو یہ ساتھی بھی مانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو چیمبر کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے کہ اب نہیں انہوں نے سوچا, آئندہ آگے آنے والا وقت جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, سیلاب ہے, حادثات ہیں, کچھ اور ہیں, تو جو ان کے ممبر ہیں, دوسرے کو چھوڑیے, میں ویسے اس وقت نہیں ہے ممبر, پہلے ممبر تھا, یعنی جو ان کے ممبر ہیں ان لوگوں کو کوئی اگر ایسی ناگہانی مصیبت آتی ہے تو ان کو اس کو تو مدد کرنی چاہیے. ہر چیز اور ہر چیز حکومت کی طرف نہ دیکھیں, ایک فنڈ قائم کر دینا چاہیے اپنی مدد آپ کے تحت, یہ آپس میں بھی کر کے دیں, اور جو فنڈ انہوں نے قائم کیا اس میں بھی کر کے, اگر یہ اس معاملے کو خود کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نیک عمل ہے. میرا اپنا ذاتی رائے یہ کہ دکاندار بھی جو سانحہ میں متاثر ہوتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے وہ بھی چونکہ ممبر ہوتا ہے تو وہ دیکھتے بھی کراچی چیمبر کی یہی ہے, فیڈریشن کی طرف دیکھتے ہیں, وہ کہتے تھے پہلے ان سے بات کرو پھر بعد میں ہم گورنمنٹ سے بات کریں. صرف ووٹ دینے کے لیے ہے ممبر, یہ نہیں. چلے یہ تو بڑا آپ نے وہ والی چیز چھو دی جس میں کہ چنگاری پہ آپ جو ہے نا پیٹرول ڈال رہے ہیں. نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا پروگرام ختم ہو گیا. مجھے 2 لفظوں میں بتائیے کیا مسئلے مسائل, کیسے مسئلے حل ہوں گے, 2 لفظوں میں بتائیے. مسئلہ جی افہام و تفہیم سے اور سب کو ساتھ لے کے چل حل کرنا پڑے گا, پھر حل ہوگا. جی.